بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو 7 اپریل 2025 کی صبح عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے DGISI کی ملاقاتوں کی تصدیق ہو گئی، اور یہ تصدیق ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان تحریک انصاف اگلے لانگ مارچ کے لیے تیار ہے۔ مراد سعید نے قیادت سنبھال لی ہے۔ 8 اپریل کو عمران خان کی بہنوں کی اگر عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ ہوئی تو اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے اڈیالہ جیل کے باہر پہلے ہی دھرنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اسی دوران مراد سعید صاحب جب منظر عام پر آئے پشاور نشتر ہال میں تو وہاں پر انہوں نے 11 اپریل کے حوالے سے اگلے لایا عمل کا اعلان کیا، اور قرین قیاس یہی ہے کہ 11 اپریل کے بعد خیبر پختونخوا سے ایک بڑا لانگ مارچ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسلام آباد کی جانب روانہ ہوگا۔ دوسری جانب DGISI سے اہم ترین ملاقات کی تصدیق ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب شریف خاندان نے، جی ہاں سارے کے سارے شریف خاندان نے، سیاسی شریف خاندان جو کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ پر مشتمل ہے، انہوں نے لندن کے ٹکٹ کٹوا لیے ہیں۔ جی ہاں، پاکستانی سیاست کے اندر لندن کی بڑی اہمیت ہے۔ لندن پلان کا ذکر گزشتہ 3 برسوں سے عمران خان کر رہے ہیں کہ 10 سالہ پلان کیا ترتیب دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گھر بھجوانے کے حوالے سے، اور اس کے بعد پاکستان پر روایتی سیاسی مافیا اور ان کے ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی حکومت کے حوالے سے۔ اب بدلتے ہوئے سیاسی ماحول کے اندر، سفارتی ماحول کے اندر، جب پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت کے لیے بین الاقوامی سطح پر پریشر برداشت کرنا ناممکن ہو گیا ہے، آئندہ آنے والے دن انتہائی سینسٹیو قرار دیے جا رہے ہیں۔ ایوان نمائندگان، امریکی ایوان نمائندگان میں کانگریس مین کی جانب سے ایک ایسے بل کا ٹیبل کیا جانا جو مستقبل میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے اوپر امریکہ آنے پر پابندیوں کی شنیز سنا رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر شریف خاندان کی لندن یاترا یقینی طور پر معنی خیز ہے۔ اور آج کی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی دبئی روانہ ہو گئے ہیں، اور اس وقت اپنے اپنے گارنٹرز کی منت ترلے کیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مستقبل کا سیاسی کردار حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسی روایتی سیاسی جماعتوں کی جانب سے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو DGISI سے ہونے والی اہم ترین ملاقات کی تصدیق کی جانب لے کر بڑھوں، آج کی جو دیگر بڑی ڈیولپمنٹس ہیں ان میں جناب جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ بیان کہ سیاسی دشمنی ختم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ دیگر ایجنڈے بھی جو ہے وہ اس اتحاد کے اندر شامل ہونے چاہیے جو کہ اپوزیشن کا اتحاد ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اب وہی کردار ادا کر رہے ہیں جس کی جانب ہم نے اشارہ کیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو یہ کردار یقینی طور پر نون لیگ سے ہٹ کر ایک نیا بیانیہ بنانے کے لیے کچھ مخصوص حلقوں کی جانب سے دیا گیا تھا۔ آگے جا کر سرے یہ وہی عمران خان کی جو ہے وہ عمران خان کے بغض اور عمران خان کی مخالفت کے ساتھ جا کر جڑ جاتے ہیں۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ان بٹوین دا لائن وہی بات کر رہے ہیں، اور جہاں ایک طرف وہ انتخابات کے اندر دھاندلی کی بات کرتے ہیں، وہیں جناب اب ان کے لیے بھی یہ بات پریشانی کا باعث ہے کہ یہ ایجنڈا صرف ایک کیوں ہے کہ عمران خان کی رہائی نہ ہو۔ حالانکہ اس وقت اپنے اور بیگانے تمام تر اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کی آئین اور قانون کے مطابق رہائی نہیں ہو پاتی، پاکستان اس طرح سے آگے نہیں بڑھ پڑے گا، جو ہے وہ بڑھ سکے گا۔ اسی دوران اختر مینگل صاحب جو کہ لانگ مارچ لے کر نکلے ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر، ان کی نظر بندی اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے احکامات سامنے آ چکے ہیں۔ یعنی دیکھا جا سکتا ہے واضح طور پر کہ بجائے یہ کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے تمام تر وہ سٹیک ہولڈرز جو کہ جن کا پاکستان کے سسٹم کے اندر ایک جائز سیاسی شیئر بنتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ سیاسی معاملات کے ذریعے مسائل حل کیے جائیں، وہاں
پر ان کے پرامن لانگ مارچ اور پرامن احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ نظر بندی اور گرفتاری کے احکامات ہیں، یقینی طور پر یہ عمل بھی پاکستان کے طاقتور حلقوں کی پریشانی ظاہر کرتا ہے۔ پارٹی اختلافات پاکستان تحریک انصاف کے اندر کس سیاسی جماعت کے اندر موجود نہیں ہوتے؟ 70 کی دہائی میں دیکھ لیں پیپلز پارٹی، 90 کی دہائی کے اندر دیکھ لیں نواز شریف یعنی مسلم لیگ نون، دونوں سیاسی جماعتوں کا جب بعض معاملات پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے آمنا سامنا ہوا تو یہ نام نہاد دونوں بڑی سیاسی جماعتیں تتر بتر ہو گئیں۔ ان کے مقابلے میں اگر آج کمپیریٹو انالیسز 2022 کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے کیا جائے تو معاملہ بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ تاریخی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان نام نہاد دو بڑی سیاسی جماعتوں کی نسبت کہیں بہتر پرفارم کیا، اور عمران خان کے بیانیے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بڑی تعداد میں رہنما اور پاکستانی عوام آج بھی کھڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ معاملہ جس کو خود احتسابی کہا جاتا ہے، عمران خان کا جو ایجنڈا ہے پاکستانی سیاست کے حوالے سے، اس کا پوائنٹ نمبر 1 یہی ہے کہ آپ نے نظر رکھنی ہے، اپنے کارکنان نے بھی، کہ آپ کے رہنما، آپ کے حکمران کیا کر رہے ہیں۔ اور اس دوران جب خیبر پختونخوا کے اندر کچھ بے ضابطگیوں کے حوالے سے پارٹی کے اندر جو اختلافات آتے ہیں سامنے، تو پاکستان کا روایتی سیاسی میڈیا ان کو اور طرح سے کھیلتا ہے اور ان کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ناکامیوں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن پاکستانی عوام اب سمجھدار ہو چکے، پاکستان کا آج کا نوجوان تمام تر حقائق سے آگاہ ہے، وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اس قسم کے اختلافات تو ہوا ہی کرتے ہیں۔ اور شیخ وقاص اکرم نے بالکل درست بات کہی کہ یہ پاکستان کا روایتی سیاسی میڈیا ہے جو کہ ان اختلافات کو دے رہا ہے بڑھاوا۔ دوسری جانب جناب گوادر کے اندر حق دو تحریک، وہاں پر بھی کیونکہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس تحریک کے، تو دفعہ 144 وہاں پر نافذ کر دی گئی۔ ہر ایک جگہ پاکستان میں جہاں پر آئین اور قانون کے اندر رہ کر آئینی اور قانونی حقوق لینے کے لیے جد و جہد کی جا رہی ہے، وہاں پر جناب اس قسم کے غیر آئینی اور غیر قانونی حربوں سے آخر کب تک ان چیزوں کو دبایا جا سکے گا؟ طارق فضل چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے امریکہ سے ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اور اس قسم کے بیانات ایسے وقت میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ پرویز خٹک صاحب کا بیان یقیناً ایک لطیفہ ہی سمجھا جانا چاہیے، جس میں موصوف یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کے حوالے سے ایک مربوط پلان بنا رہے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کو کس نے آگے کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کے اندر کون ہے جو پرویز خٹک صاحب کو ایک مرتبہ پھر استعمال کرنا چاہتا ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف؟ یہ بات اچھی طرح سے سب جانتے ہیں۔ اور اب جناب آپ کو ہم لے کر بڑھتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ اور غیر سرکاری ترجمان سہیل وڑائچ کی تحریر کی جانب ہے، جنہوں نے تصدیق کر دی ہے اپنی اس تحریر کے اندر کہ جی ہاں جناب، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ملاقات ہوئی ہے، اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اڈیالہ جیل کے اندر بھی ہوئی ہے، DGISI سے بھی ہوئی ہے۔ اور موصوف فرماتے ہیں کہ اسٹریٹ پاور اور ووٹ پاور دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ وہ بھی 70 کی دہائی میں جماعت اسلامی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور تھی، اور آج کل جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے اور تحریک لبیک پاکستان کے پاس ہے۔ اب اس بات میں وہ یہ ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی یہ جو اسٹریٹ پاور 70 میں ذکر کر رہے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انہیں استعمال کر رہی تھی، تو ڈیفینیٹلی ان کی اسٹریٹ پاور کے خلاف بلا ریاست کیوں کر حرکت میں آتی؟ اور اب بھی جن سیاسی جماعتوں کی جانب وہ ذکر کرتے ہیں، جمعیت علماء پاکستان ہو یا تحریک لبیک پاکستان، ان کی اسٹریٹ پاور کا وہ ذکر تو کرتے ہیں، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آج بھی کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی لیول پر مقتدر حلقے اور پاکستان کی کچھ ریاستی قوتیں ان سیاسی جماعتوں کے احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ خاموش نظر آتی ہیں، پچھلے قدموں پر چلی جاتی ہیں۔ اور اگر کمپیریٹو کیا جائے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ، تو وہ جب آتے ہیں میدان کے اندر تو ریاست جس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے ڈنڈوں کے ساتھ اور گولیوں کے ساتھ،
اس کا تو سہیل وڑائچ صاحب ذکر نہیں کرتے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں. حالانکہ سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ گزشتہ 3 برسوں کے اندر ووٹ پاور کے ساتھ ساتھ جس قسم کی اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا، وہ مظاہرہ تو کبھی 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی نہیں کر سکی، وہ مظاہرہ تو کبھی 90 کی دہائی میں نون لیگ نہیں کر سکی. اور آگے چل کر فرماتے ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب کہ جناب جب نومبر 2024 کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا ہوا تو کہتے ہیں جناب اس کے بعد اسٹریٹ پاور سے محروم ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف. ایسا نہیں، اسٹریٹ پاور کا مقصد کوئی گولی کا جواب گولی سے دینا، ہاتھوں کے اندر ڈنڈے اٹھانا یا ریاست پر حملہ آور ہونا نہیں ہے جناب. جو جماعت اسلامی یا تحریک لبیک پاکستان جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ان کے جلسوں کے اندر تو یہی کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنان بھی جس طرح سے سپریم کورٹ کے دروازے پر چڑھ کر اندر داخل ہوئے اور باہر جو کچھ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. نون لیگ جو کرتی رہی، پیپلز پارٹی جو کرتی رہی، وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہاں پر اسٹریٹ پاور تو یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے بغیر بھی اگر پاکستان تحریک انصاف جلسے کا اعلان کرتی ہے مینار پاکستان جیسی جگہ پر بھی، تو جناب آپ پورا شہر بند کر دیتے ہیں، آپ جگہ جگہ ورکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، آپ کنٹینر لگا دیتے ہیں. ذرا یہ ہٹا کر تو دیکھیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو اسٹریٹ پاور کا بھی اور عوامی جلسوں کا بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کس لیول پر کھڑی ہوئی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس مقبولیت تو ہے لیکن قبولیت نہیں ہے، اور ان کی جو پاور ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی ہے. وہ ووٹر کہتے ہیں، ووٹر کے معاملے میں تو جناب اصل بات یہ ہے کہ جو ان کے ووٹ ہیں اس پر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ سب سے زیادہ وہ مقبول ترین ہے، لیکن کسی کو شک نہیں، لیکن ووٹ پاور کا استعمال صرف اور صرف الیکشن میں ہوتا ہے. تو جناب الیکشن کے اندر انہوں نے ووٹ پاور کا استعمال کر دیا تو آئین قانون اور جمہوریت کے اصول تو یہی کہتے ہیں کہ جناب اقتدار پھر ان کے پاس جانا چاہیے، اور وہاں پر آپ کے جو فیورٹ حلقے ہیں جن کی آپ ترجمانی کرتے ہیں، وہاں پر انہوں نے اقتدار کسی اور سیاسی جماعت کے حوالے کر دیا، اور یہاں آپ تمام تر جو تازیانے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر برسا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت چیزیں اب نارمل ہیں. جی ہاں، کم از کم انہوں نے یہ تو مانا کہ یہ سیاسی عدم استحکام اس وقت تک رہے گا جب تک ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف سے نظام کو چلانے پر مصالحت نہیں ہو جاتی. اور حکومت میں کہتے ہیں یہ احساس کم ہے اور تحریک انصاف میں یہ احساس زیادہ ہے کہ عمران خان کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. یہ اب مشورہ سہیل وڑائچ صاحب دے رہے ہیں. اس کے پیچھے کون ہے آپ اچھی طرح سے یہ بات سمجھتے ہیں. کہتے ہیں جناب حالیہ دنوں میں کچھ پاکستانی امریکیوں کی عمران خان اور ریاستی اداروں ان کو دونوں تک رسائی ملی، ان کی ISI کے سربراہ سے ملاقات بھی ہوئی. جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ PTI کا موقف ہے، اس میں ریاستی موقف کا فقدان ہے. اور کہتے ہیں جناب کہا جا رہا تھا 4 یا 5 اپریل کو اعجاز چودھری اور یاسمین راشد کی رہائی ہو جائے گی، شیڈول آ گیا تھا لیکن ابھی تک یہ بیل منڈے نہیں چڑھی. تو جناب کہتے ہیں صورتحال مختلف نکلی ہے جیسا PTI کہہ رہی ہے. تو جناب صورتحال مختلف نہیں ہوئی کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ شرائط ماننے سے انکار کر دیا ہے جو شرائط ان کے سامنے رکھی گئی ہیں، اس لیے یہ رہائی جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آئی. اور کہتے ہیں جناب کہ ریاست کہہ رہی ہے کہ جب تک فوج اور ان کے خاندانوں کو گالیاں دی جائیں گی اس وقت تک کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں. کاش یہ ذرا بتا بھی دیتے کہ کس جگہ پر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی جانب سے خدا نخواستہ جو ہے وہ فوج اور ان کے خاندانوں کو گالیاں دی گئیں. حالانکہ یہ ماضی کے اندر روگ آرمی کے اشتہارات، بدماش آرمی کے اشتہارات تو آپ کے فیورٹ سیاستدان نواز شریف صاحب اخبارات کے اندر چھپواتے رہے. تو آپ کے خیال میں وہ گالیاں نہیں تھیں؟ اور اس کے بعد اب پھر یہ دیکھا جائے تو اسی طرح سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انہی نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. یہ نعرے کس کے جلسوں کے اندر لگا کرتے تھے جو ہم دہرا بھی نہیں سکتے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہ مریم نواز صاحبہ کے اجتماعات کے اندر یہ نعرے لگا کرتے تھے نا. کون ہے جو کہتا تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی جب جناب باجوہ آئے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ فوج نے ہڈیوں سے سب کچھ نچوڑ لیا اور آپ 48 بھی ہارے، 65 بھی ہارے، 71 بھی ہارے؟ یہ خواجہ آصف صاحب تھے، یہ ایاز صادق صاحب تھے، یہ سارے نواز شریف تھے، یہ جناب مریم نواز صاحبہ تھیں، یہ آصف زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجایا کرتے تھے. اور آج آپ ساری چیزیں، سارے تازیانے سہیل وڑائچ صاحب آپ عمران خان کے اوپر برسا رہے ہیں. آگے چل کر پھر وہی ایک شرط ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ اعتماد سازی کے لیے آپ اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، ماحول کو نارمل بنائیں تو ریاست بھی اعتماد سازی پر سوچ سکتی ہے. اور آگے چل کر وہ
تصدیق کر رہے ہیں جو یہ مزدور صافی گزشتہ ایک برس سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہے. کہتے ہیں میرا تو 1 سال سے یہ دعویٰ ہے کہ ریاست عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ بھیجنے پر تیار ہے، مگر اس کے لیے شرط مکمل خاموشی اور اس خاموشی کی ضمانت ہے. جی ہاں، ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ مسلسل عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں اور گارنٹی دے دیں کہ اگلے الیکشن تک آپ سکون سے انتظار کریں گے تو پھر عمران خان صاحب نہ صرف باہر آ سکتے ہیں بلکہ عمران خان صاحب کو ایک مخصوص جو سیاسی سپیس ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے. تو جناب یہی تو وہ چیز ہے سہیل وڑائچ صاحب کے جس کے اوپر عمران خان صاحب راضی نہیں ہیں اور اس لیے معاملات اٹکے ہوئے ہیں اور آپ تصویر کا ایک رخ دکھا رہے ہیں. تو جناب اس وقت قیادت آ چکی ہے عملی طور پر مراد سعید کے ہاتھوں میں اور اعلان ہو چکا ہے اسلام آباد کی جانب اسی ہی مہینے میں لانگ مارچ کا اور سڑکیں گرم کرنے کا ارادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. دیکھتے ہیں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بان.